الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب استحباب الذهاب الى العید وعیادۃ المریض والحج والغزو والجنازۃ ونحوها من طریق والرجوع من طریق آخر لتکثیر مواد العبادات، عید کے لیے، بیمار کی عادت کے لیے، حج کے لیے، جنگ کے لیے، جنازہ کے لیے اور اس جیسے دیگر کاموں کے لیے ایک رستے سے جانا اور دوسرے رستے سے واپس آنا تاکہ عبادت کے مقامات زیادہ ہو جائیں مستحب ہے۔ ایک جگہ سے جائیں تو دوسرے جگہ سے آئیں، ایک راستے سے جائیں دوسری گلی سے، جس راستے سے گئے سے اس سے نہ آئیں بلکہ دوسری سے جائیں، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام نبی فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے خالفت طریق، یعنی ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے، اس کا مطلب یہ ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے راستے سے اندر داخل ہوئے، درخت کے راستے سے اندر داخل ہوئے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ اوپر والی گھاٹ کی طرف سے داخل ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے تو اوپر والی گھاٹ کی طرف سے داخل ہوئے، اور جب آپ مکہ سے باہر نکلے تو نیچے والی گھاٹی کی طرف سے باہر نکلے۔ تو یہ اس حدیث کی وجہ سے تاکہ مقامات مختلف ہو جائیں، یعنی کہ یہ ہے نا، بندہ نماز کے لیے جائے تو جتنے قدم جاتا ہے اس کے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں اور وہ نماز میں ہوتا ہے، تو جاتے وقت پھر آتے وقت بدل لے جگہ کیا چیز، تو تاکہ وہ بھی گواہی دے، جاتے والے وقت وہ زمین گواہی دے کہ یہ اس زمین پر چل کر جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور آتے وقت جگہ چینج کر لے تاکہ وہ جگہ گواہی دے کہ یہ نماز پڑھ کر ادھر سے جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہے، اس کو یاد کر لینا آپ، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں باب الجمعاتی، جمعہ کا باب ہے۔ نماز جمعہ فرض عین ہے ہر اس شخص پر جس میں 7 شرائط پائی جائیں، اس پر فرض عین ہے۔ ایک تو ذکورہ، مذکر ہو، والحریہ، آزاد ہو، اقامت فی مصر، مقیم ہو شہر میں یا اس میں جو اقامت کی حد میں داخل ہو، یا اس جگہ میں جو اقامت کی حد میں داخل ہو، اساترین قول میں، وصحت ہو، صحت مند ہو، اور پرامن ہو، ظالم سے پرامن ہو، اور آنکھوں سے سلامت ہو، پاؤں سے سلامت ہو۔ اور نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط 6 چیزیں ہیں۔ ایک، شہر میں ہونا، شہر یا اس کے مضافات میں ہونا، دوسرا سلطان ہو، بادشاہ یا اس کا نائب ہو، اور ظہر کا وقت ہو، بس نہیں ہے صحیح اس سے پہلے، ظہر سے پہلے پڑھنا، ظہر کے وقت سے پہلے نہیں ہے صحیح، اور باطل ہو جاتا ہے اس کے نکلنے کے ساتھ، ظہر کا وقت نکل ہو جاتا ہے نماز جمعہ بھی باطل ہو جاتا ہے، اور خطبہ اس سے پہلے ارادتاً دے اس کے وقت میں، یعنی کہ خطبہ دینا اس کے وقت میں ارادتاً، ٹھیک ہے۔ اور حاضر ہو کوئی ایک سننے کے لیے وہ شخص جو منعقد ہو جاتا ہے جن کے ساتھ جمعہ، کوئی ایک شخص ہی ہو، اگرچہ ایک ہی ہو، صحیح ترین قول میں ایک بندہ ہی صحیح بندہ ہو تو بھی منعقد ہو جائے گا۔ اور اجازت عام ہو، اذن العام، اجازت عام ہو، والجماعت، اور جماعت وہ 3 آدمیوں پر مشتمل ہو، امام کے علاوہ 3 بندے ہو، اگرچہ ایک غلام ہو یا مسافر ہو یا مریض ہو، اگرچہ یہ بھی ہو تب بھی کیا ہو جائے گا، جمعہ تو ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ یاد کر لینا اس کو اچھی طرح سے۔ آگے نکالیں آپ، فصل مفعول بھی کے بارے میں ہے کہ ہر وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس طرح کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، اب زید فاعل ہے، عمر کیا ہے؟ مفعول ہے، تو اب زید نے عمر کو مارا، اب فاعل کون ہے؟ زید، فاعل کا فعل کیا ہے؟ مارنا،
मारना किस पर वाक़ हो रहा है, अमर पर, अमर को मारा, मारना अमर पर वाक़ हो रहा है ना, तो इसी वजह से अमर मफूल बी बन रहा है। और कभी मुकद्दम करते हैं मफूल को फ़ाइल पर, कभी कभी मफूल फ़ाइल पर मुकद्दम होता है, जिस तरह के दरब अमरन ज़ैदुन, अब मफूल मुकद्दम है ज़ैद फ़ाइल पर। और कभी कभी मफूल बी के फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है करीना पाए जाने की वजह से जवाज़न, करीना पाए जाने की वजह से जवाज़न मफूल बी के फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है। जिस तरह के ज़ैदन उस शख्स के जवाब में जो कहे मन अदरिबू, मन अदरिबू, अब यहाँ पर ज़ैद को हज़फ कर दिया गया। फ़कत ज़ैद कहना, अब यहाँ पर कहना तो ये चाहिए था कि इदरिब ज़ैदन, लेकिन उन्होंने हज़फ कर दिया इदरिब को और सिर्फ ज़ैद कहा करीना पाए जाने की वजह से। करीना वो क्या है, करीना ये है, करीना साइल का सवाल है कि उसने कहा ना कि मैं किसको मारूं, तो उसने कह दिया ज़ैद को, ज़ैद को। अब मारना पीछे पाया गया, तो इसी वजह से उस करीने की वजह से, वो साइल का सवाल की वजह से उसको हज़फ कर दिया। और वाजिब है 4 जगहों में मफूल बी को हज़फ करना। पहली तो समाई है, समाई जहाँ पर जो सुना हुआ हो, अहले अरब ऐसा करते हैं तो उन्हीं के मान कर, लेकिन कोई हमारे पास दलील नहीं है। क्यासी उसको कहते हैं कि कोई हमारे पास दलील हो, जैसे इमरान व नफ्सहू, ये असल में था उतरुकू इमरान व नफ्सहू, कि छोड़ दे तू इसको इसकी ज़ात पर। जिस तरह कहते हैं ना इनो आदि हाल ते छाड़ दे, इसको अपने हाल पर छोड़ दो। और इन तहु खैरल लकुम, छोड़ दो 3 को और कसद करो तुम्हारे लिए भलाई का, छोड़ दो दे तू 3 को, 3 कहना और भलाई का कसद करो, 3 खुदा को छोड़ दो और भलाई का कसद करो। अहलम व सालन, ये असल में था अतई तो अहलम व तई तो सालन, आया तू अपने अहल में और रोंदा है तूने नरम ज़मीन को, और रोंदा है तूने नरम ज़मीन को। यहाँ पर अब हज़फ कर दिया क्यों के सुना हुआ है, सुनने की वजह से, ठीक है। और आगे जो सानी जो कियासी है, जो क्या है, कियासी है, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई दलील है। और वो पहला तो तहज़ीर है, तहज़ीर, तहज़ीर वो इसम है जो इत्तकी फ़ेल माज़ूफ़ का मामूल हो, जो इत्तकी फ़ेल माज़ूफ़ का मामूल हो और इसको माबाद से डराया गया हो, और इसको माबाद से डराया गया हो, इसको माबाद से डराया गया हो। जिस तरह के इया कवल असद, इसकी असल है इत्ताकी कवल असल वल असद, ठीक है। अब यहाँ पर हज़फ कर दिया गया इत्ताकी का और सिर्फ यही जिक्र किया गया इया कवल असद, तू बच शेर से, शेर। अब यहाँ पर हज़फ कर दिया गया क्यों, डराने के लिए, कि अपने माँ बाप से डराने के लिए, यानी कि अगर वो इत्तका को जिक्र कर देता तो देर हो जाती, उतनी देर में हो सकता है शेर आ जाता, तो इसी वजह से सिर्फ इया का जिक्र करे या सिर्फ और सिर्फ असद जिक्र कर दे, यानी कि शेर, तो हो सकता है। तहज़ीर वो मामूल है जो इत्तकी का की तकदीर के साथ आता है। तहज़ीर वो जो उसके बाद डराया गया हो अपने माँ बाप उसके बाद से, जिसे या कबल असद, इसकी असल इत्तकी कबल असल है, या जिक्र किया जाए मुहज़्ज़र मिन्हु को तकरार के साथ, जिस तरह की अत्तरीक अत्तरीक। अब इत्तकीका का ये मामूल है और इसको माबाद शेर से डराया गया है, करीना मौजूद था जिसकी वजह से फ़ेल को हज़फ कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कर दिया,
حذف کر دی، اور وہ قرینہ کیا تھا؟ ڈرانا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تحذیر کو محذر بھی کہتے ہیں، تحذیر کو محذر بھی کہتے ہیں، اور جس سے ڈرایا جائے اس کو محذر منہ کہتے ہیں، جس سے ڈرایا جائے اس کو محذر منہ کہتے ہیں۔ آگے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ کبھی کبھی محذر منہ کو تکرار کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کا فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جس طرح کہ الطریق، یہاں بھی قرینے کی وجہ سے اتقی کا فعل کو محذوف ذکر کر دیا اور کیا کر دیا؟ محذر منہ کو تکرار کے ساتھ ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اچھی طرح سے سمجھ کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔